جانا حق ہے، نظر بد لگ جاتی ہے اور اس سے بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، بندہ کسی آزمائش کے اندر بھی مبتلا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ بندے کی موت بھی نظر بد کے وجہ سے واقع ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ اور نظر بد سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ صبح و شام کے وہ اذکار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں وہ پڑھے۔ اگلے کو اپنی نظر بد سے محفوظ کرنے کے لیے کسی کے جانور کو، کسی انسان کو یا کسی بھی چیز کو اپنی نظر سے محفوظ کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ بارک اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہ پڑھنے سے جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس کو نظر نہیں لگتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور وہ پھسلا دیں گے آپ کو اپنی نگاہوں کے ساتھ، لما سمعوا الذکر جب وہ سنتے ہیں الذکر کو، الذکر سے مراد یعنی قرآن مجید کو جب وہ سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ بے شک یہ البتہ دیوانہ ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور نہیں وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ اس آیت کی روشنی میں حافظ عماد الدین ابن کثیر، حافظ عماد الدین نے جن کی مشہور تصنیف، مشہور تفسیر ابن کثیر ہے، ان دونوں آیتوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے تفسیر کی ہے اور ان کے اندر تفسیر کے اندر یہ بات ثابت کی ہے دلائل کے ساتھ کہ نظر بد واقع ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل، اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہمارے یہاں دو قسم کے نظریات اس وقت پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو نظر بد کو بالکل ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ نظر بد کوئی شے نہیں ہے، یہ لگتی نہیں ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہر چیز کو ہی نظر بد کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی نقصان ہو جائے، کوئی بھی آزمائش آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، ہر چیز کو وہ نظر بد کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ نظر لگ گئی۔ تو یہ دونوں لوگ ہی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو بتائیں گے نظر بد کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نظر بد واقع ہو جاتی ہے، اس کا لگ جانا برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے، یہ نظر واقع ہو جاتی ہے۔ نظر بد جو ہے یہ ایک تیر ہوتا ہے، جس پہ پڑتا ہے اس کو نقصان دیتا ہے، اس کو نقصان نظر دیتی ہے، اس کو نقصان اس کو پہنچتا ہے۔ اور یہ حدیث جو میں نے ذکر کی ہے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 5740، اور دوسرے مقام پہ صحیح بخاری کے اندر 5944، مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 5701، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے 3879 نمبر پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر کا لگ جانا حق ہے۔ اسی طرح مزید تفصیل کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر کا لگ جانا برحق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو فرمایا کہ وہ نظر بد تھی، تقدیر پہ سبقت لے جاتی۔ ایسا ہے نہیں ہے، تقدیر سے آگے بڑھنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تقدیر سے آگے بڑھ جاتی، اللہ کی لکھی بات سے سبقت لے جاتی تو فرمایا تقدیر یہ نظر بد تھی، یہ تقدیر پر سبقت لے جاتی۔ اتنی اس کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے، اتنی اس کے اندر جو نظر لگانے والے معاملات ہوتے ہیں اس سے نظر بد لگ جاتی ہے، اتنی زہریلی یہ نظر ہوتی ہے نظر بد۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تقدیر پر سبقت لے جاتی
تو کوئی چیز لے جاتی تو وہ نظر بد تھی۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 6702 اور جامع ترمذی میں اس حدیث کا نمبر ہے 2062۔ تو معلوم ہوا کہ نظر بد واقع ہو جاتی ہے، اس کا لگ جانا برحق ہے، اس کا انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ نظر واقع ہو جاتی ہے، یہ نظر بد لگ جاتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ایک دم ہے جو آپ علیہ السلام اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ اس دم کے الفاظ یہ ہیں: اعیذکم بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ دم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن کو اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا کرتے تھے۔ معنی کیا ہے اس دم کا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے، اور فرمایا کہ ہر نظر لگانے والی آنکھ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ویسے تو دم نہیں کر رہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نظر واقع ہو جاتی ہے، یہ بچوں کو دم کرنا چاہیے۔ یہ حدیث اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میں دم کر رہا ہوں حضرت حسن کو حسین کو، فرمایا یہی دم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں 3371 نمبر پر موجود ہے۔ جو نبی علیہ السلام دم کیا کرتے تھے، یہی دم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو بھی کیا کرتے تھے۔ بہت ہی مبارک دم ہے، بہت ہی مبارک دعا ہے۔ جب بچے اسکول جانے لگے، گھر سے نکلنے لگے، یہ بچوں کو دعا دے کے اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دے کر ان کو رخصت کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی پیارا، بہت ہی مبارک دم ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نظر بد جو ہے یہ واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی تھے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مدینے سے باہر ایک چشمے پہ غسل کر رہے ہیں، مدینے سے باہر ایک چشمے پہ نہا رہے ہیں۔ انہوں نے اوپر والا یعنی قمیص نہیں تھی، تہبند بنا ہوا تھا، غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں۔ وہاں سے ایک دوسرے صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں اور ان کی نظر پڑتی ہے۔ سہل بہت ہی خوبصورت انسان تھے، چٹے گورے رنگ کے تھے۔ جب نظر پڑتی ہے تو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے، اتنا خوبصورت ان کا جسم۔ دیکھتے ہی جب وہ حیران ہوئے اور تعجب والے کلمات کہے تو فوراً وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ چکرا کر اسی پانی میں گر پڑتے ہیں، اور پانی کے اندر جب گرتے ہیں ان کو بہت زیادہ شدت کا بخار ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ سہل کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ علیہ السلام پانی کے اندر چلے جاتے ہیں، جو پانی کھڑا ہوا تھا نا چشمے کا، اس پانی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور یہ دم کیا، اللہم اصرف عنہ حرہا وبردہا ووصبہا۔ نبی علیہ السلام نے دم کیا، اے اللہ دور کر دے اس سے، پھیر دے اس سے اس کی گرمی کو اور سردی کو اور اس کی تکلیف کو۔ آپ نے فرمایا اس کی سردی، گرمی اور اس کی تکلیف کو اللہ ختم کر دے۔ یہ دم کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو پانی سے نکالا گیا، اور پانی سے نکال کر نبی علیہ السلام نے جب ان کو باہر نکالا تو پھر آپ نے پوچھا کہ اصل حقیقت، اصل وجہ کیا بنی؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں سے ایک صحابی عامر بن ربیعہ گزرے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلواؤ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ جب ان کو بلوایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر! معلوم ہوا کہ اس سے بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے، بندے کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے نظر بد کی وجہ سے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لفظ قتل بول رہے ہیں، آپ نے فرمایا تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ جب تو نے اس کے تعجب والے اس کے جسم کی خوبصورتی کو دیکھا تو نے ماشاءاللہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو نے برکت کی دعا اس کے لیے کیوں نہیں کی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تم غسل کرو، تم وضو کرو۔ غسل کروایا گیا تو وہ جو غسل والا پانی تھا پچھلی جانب سے پیٹھ کے پیچھے سے عامر بن ربیعہ کا وہ غسل والا پانی سہل بن حنیف کے پیٹھ کے پیچھے بیک سائڈ سے ہو کر ان کے اوپر پھینکا گیا، جب پانی ان کے اوپر ڈالا گیا وہ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، بخار ان کا اتر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے۔ اگر نظر بد کا پتہ چل جائے کہ یہ نظر بد لگی ہوئی ہے تو اس کو دم بھی آپ کریں، اور اگر پتہ لگا ہوا ہے کہ یہ کس کی نظر لگی ہے تو مزید پھر اس سے کہنا چاہیے کہ وہ غسل کرے، یا کم از کم وہ وضو کرے۔ اس کا وضو کیا ہوا پانی یا غسل کا کیا ہوا پانی وہ جس کو نظر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ڈالیں گے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا، جیسے کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3509 پر بھی ہے، مسند احمد میں یہ 386 صفحہ ہے، جلد 4 ہے۔ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے پہ ہاتھ مارا اور ان کو دم کیا تھا، یہ مسند احمد کے طریق میں ہے، 386 صفحہ، چوتھی جلد کا۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، 6106 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نظر بد واقع ہو جاتی ہے، اس سے بندے کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ برکیف اس سے محفوظ رہنے کا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ صبح و شام کے اذکار پڑھے، صبح شام کی دعائیں پڑھیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتلائی ہیں، وہ پڑھ لے تو بندہ اگلے کی کسی کی بھی نظر نہیں لگتی، کسی حاسد کی نظر نہیں لگتی، کسی شیطان کی نہیں لگتی، کسی بھی کوئی بھی بندے کو کوئی جانور نہیں نقصان دے سکتا، زہریلا جانور، کوئی شیطان، کوئی انسان، کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ اور اگر آپ اپنی نظر سے کسی دوسرے کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر یہ طریقہ ہے کہ کسی کی بھینس کو، گائے کو، کسی انسان کو، کسی کے مکان کو آپ دیکھیں خوبصورت لگے تو پھر آپ ماشاءاللہ پڑھ لیں، بارک اللہ پڑھ لیں تو وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جلد ہی اگلے درس میں، اگلے کلپ میں جلد ہی آپ کو بتائیں گے کہ نظر بد کی علامات کیا ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ نظر بد کا علاج کیا ہے، نظر بد کی علامات کیا ہیں، نظر بد کا علاج کیا ہے، یہ ہم جلد ہی آپ کو دوسرے کلپ میں بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین کا سیکھنا آسان فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم سب کو محبت کرنے کی، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔